अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत तो सही नहीं थी। सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया और उसके बाद काफ़ी देर तक मैं जाग रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैंने ख़ुद को सुलाया, ठीक है, ख़ुद को मैंने सुलाया। और उसके बाद क्योंकि वो आज आपको पता है कि सैटरडे है, सब सोए हुए होते हैं और मैं जो है ख़ुद को सुलाकर फिर मैं बड़ी मुश्किल से ख़ुद को सुलाकर सो गई। और जब मैं उठी हूँ फिर मैं काफ़ी बेहतर फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो के जो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स थे उन कमेंट्स ने मुझे बहुत जो है मैं कहूँगी स्ट्रेंथ दी और इसलिए अब जो है मैं काफ़ी बेहतर फ़ील कर रही हूँ। खैर इंशाल्लाह जो बाकी की कमी है, कसर है, मुझे उम्मीद है कि वो पूरी हो जाएगी। मुझे जिस चीज़ का इंतज़ार है वो बेहतर हो जाएगी, आप सब समझ गए होंगे। बात करते हैं अभी इस वक्त के हॉट टॉपिक के ऊपर, और बहुत ज़रूरी था इस टॉपिक के ऊपर बात करना। वैसे बहुत सारा कंटेंट था, आप यकीन करें सितारा यासीन की फैमिली से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट था, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं था उसके ऊपर बात करने का, मैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अपसेट थी। लेकिन ये न्यूज़ ही ऐसी थी कि इसने मुझे थोड़ा सा ना क्या कहते हैं कि झंझोड़ा, थोड़ा सा हिलाया। खैर बात करते हैं हम इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा से रिलेटेड। जी जनाब, इंडियन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्ज़ा जो हैं उनके हस्बैंड पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक जो हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस, आप सबको याद होगा ड्रामा उनका खानी ड्रामा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, डंक ड्रामा मशहूर हुआ और नाम है उनका सना जावेद। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगी यहाँ उनकी पिक्चर्स जो हैं वो डिस्प्ले करूँ। जनाब सना जावेद जो हैं उनके साथ शुएब मलिक की शादी की न्यूज़ जो है वो आज सुबह से वायरल हुई है। मैंने तो सुबह से ही सुनी है, मतलब अभी जब मैं सोकर उठी हूँ 2 बजे, ठीक है, तो तब से मैंने सुनी है। और बड़ी हैरत हुई मुझे इस न्यूज़ के ऊपर। बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया के ऊपर शोर डला हुआ है इस न्यूज़ से रिलेटेड, क्योंकि ये बड़ी हैरत की बात है और ये बहुत ज़्यादा मशहूर कपल था, बहुत ज़्यादा फेमस कपल था और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद था शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा का कपल। आप यकीन करें अच्छा लगता था इन दोनों को देखकर, एक तरह की ना पॉजिटिव फीलिंग्स आती थी कि नहीं यार, ये दोनों मुल्क जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए, इनकी जो लोग हैं वो एक दूसरे के लिए प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की जोड़ी को देखकर पॉजिटिव फीलिंग आती थी। लेकिन हैरत हुई सुबह सुबह जब ये न्यूज़ मिली कि शुएब मलिक जो है उसने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से दूसरी शादी कर ली। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है, कुछ लोग जो है वो एक न्यूज़ चैनल के ऊपर जो है लाइव ये न्यूज़ चल रही थी, तो वहाँ बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे, पाकिस्तानी भी थे, इंडियंस भी थे। वहाँ किसी शख्स ने ये कमेंट कर रखा था कि ये शुएब मलिक की दूसरी बीवी नहीं है बल्कि तीसरी बीवी है। सबसे पहले किसी आयशा नामी औरत से शुएब मलिक की शादी हुई, उसके बाद सानिया मिर्ज़ा से शादी हुई और तीसरी शादी उसने सना जावेद से कर दी। अच्छा, सुनने में ये भी आया है कि सना जावेद जो हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर अपना नाम सना जावेद के बजाय अब सना शुएब मलिक लिख दिया है और इनकी शादी की पिक्चर्स भी वायरल हो रही हैं। और ये शादी की सेरेमनी जो है वो छुप छुपा कर नहीं की गई, इसमें बहुत से लोग इन्वाइटेड थे और बहुत जो है वो ह्यूज तरीके से इस शादी को जो है अरेंज किया गया और इस शादी को किया गया। खैर यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के बीच में अलहदगी हो गई थी? ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक नहीं सुनने को मिली कि सानिया मिर्ज़ा जो है उसकी और शुएब मलिक की डिवोर्स हुई है। हाँ, तकरीबन आज से 1-1.5 साल पहले जो है इन दोनों की डिवोर्स की बात मैंने सुनी थी कि अलहदा होने वाले हैं, अलहदगी ले रहे हैं या हो चुकी है। लेकिन वो तमाम चीज़ें जो हैं वो गलत साबित हुई थी, क्योंकि उसके बाद इनका एक शो आया था जो मिर्ज़ा मलिक के नाम से, सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक का एक शो भी था। उसके अलावा पाकिस्तानी 1-2 चैनल्स के पर मैंने इनके इंटरव्यूज़ देखे थे। ये अपनी कोई परफ्यूम की ब्रांड थी, उसको जो है प्रमोट करने के लिए एक चैनल के ऊपर मैंने इन दोनों को इकट्ठे देखा था और ऐसी कोई बात नहीं थी। इनके बीच में बड़ी अच्छी जो है वो बातचीत चल रही थी और इतना प्यारा सा इनका बेटा भी है। खैर एक और चीज़ सुनने को ये मिला है जनाब के सना जावेद जो कि पहले से शादीशुदा थी पाकिस्तानी सिंगर उमैर जसवाल के साथ, जिसको कि अक्सर लोग उज़ैर जसवाल बता रहे हैं, उमैर जसवाल के साथ इसकी शादी हुई थी सना जावेद की। और सुनने में ये आया है कि नवंबर जो है 2023, यानी ये पिछला नवंबर जो गुजरा है आज से 2-2.5 महीने पहले, इस नवंबर में जो है इसकी शादी हुई है, इसके साथ डिवोर्स हुई है उमैर जसवाल की और हिना जावेद की। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पर मुझे बॉदर कर रही है, पता नहीं आपको भी कर रही होगी कि नहीं, ठीक नवंबर में उमैर जसवाल और हिना जावेद दोनों के बीच में सेपरेशन हुई है। इन दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक दूसरे के साथ जो पिक्चर्स ये डालते थे वो ख़त्म कर दी। मैं ख्याल एक दूसरे के साथ जो पिक्चर्स डली हुई थी उनको डिलीट किया, ख़ास तौर पर हिना जावेद ने, ये मैंने सुना है।
لیکن یہاں پر ایک تھوڑی سی چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ فل دکھتی ہے. سننے میں یہ آتا ہے کہ نومبر 2023 میں ہی ثانیہ مرزا جو ہیں انہوں نے کچھ ایسی پوسٹس کی تھیں جس سے لگتا تھا کہ وہ سیڈ ہیں. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جو ہے یہ سیڈ تھیں، ان کو معلوم تھا کہ شعیب ملک جو ہیں وہ کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہیں، انوالو ہیں، کہیں اور شادی کرنے والے ہیں، اور اگر ان کو پتہ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ شعیب جو ہیں وہ ثنا جاوید کے ساتھ پہلے سے انوالوڈ تھے، اس کی ڈیورس سے پہلے سے، کیونکہ ڈیورس تو نومبر میں ہوئی ہے. اور اینڈ ڈیورس میں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس لڑکی کی ڈیورس ہوئی ہے، اب یہ لڑکا اس سے شادی کرے گا اور اس لڑکے کی پہلی بیوی جو ہے وہ سیڈ ہو کر بیٹھ جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ کا کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے، آپ کے گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہوتا ہے. جب اگلی کی ڈیورس ہوتی ہے تب پھر بیوی کہتی ہے کہ اوہ یہ تو واقعی جو میں سوچ رہی تھی، جو مجھے سننے کو مل رہا تھا ویسے ہی چل رہا ہے. یعنی کہ کہیں نہ کہیں ثنا جاوید اپنی شادی شدہ زندگی میں شعیب ملک کے ساتھ جو ہے وہ انوالو ہو چکی تھی. مجھے لگ رہا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی ایک ریالٹی ہوگی یا میری تھاٹ جو ہے وہ صحیح ہوگی یا نہیں. میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہ رہی، میں تہمت نہیں لگا رہی، لیکن ایک مطلب وہ کیا کہتے ہیں، سکس سینس آپ کی کہتی ہے نا کہ اگر یہ چیز ہوئی جب ان کی ڈیورس ہوئی اور انہی دنوں میں ثانیہ جو ہے وہ اپسٹ تھی، تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ نہ کچھ کالا تھا. ثانیہ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نیوز مل چکی تھی، کیونکہ اگر ایک بندی کی ڈیورس ہوتی ہے تو ایک دم کسی دوسرے کے گھر میں ہلچل مچنا تو اس بات کی نشانی ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ دلبر یاسین جو ہے اس کی جو ابھی سیکنڈ وائف ہے، وہ جب بیوہ ہوئی تھی تو وائٹ ٹی کے اوپر تہلکہ مچ گیا تھا کہ جناب اب کچھ نہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے. خیر جناب، یہاں تھوڑی سی بات یہ بھی میں کروں گی کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ثنا جاوید جو ہے اس نے عدت میں یہ نکاح کیا ہے. اس لائیو کے نیچے کامنٹ بھی تھا کہ لو جی ایک اور نکاح عدت میں. تو یہاں میں ایک چیز کلیئر کروں، میں نہیں جانتی کہ ان کی عدت کمپلیٹ ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن عدت کی کچھ شرعی مسائل ہوتے ہیں. اگر کسی کو نہیں معلوم تو وہ جا کے ان کو سرچ کر لے، ان کو معلوم کر لے. تو طلاق کی عدت کے لیے 3 مہینے کا ویٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. اس کی کچھ سچویشن ہوتی ہے، کوئی خاص نشانیاں ہوتی ہیں. اگر وہ نشانی جو ہے اب یہاں میں نہیں بتانا چاہتی، وہ بات نہیں کرنا چاہتی، جس کو نہیں سمجھ آ رہی وہ جا کے اس کے اوپر ریسرچ کر لے. اس میں ایک خاص نشانی جو ہر منتھ کی ہوتی ہے ایک عورت کی، وہ 3 بار پوری ہو جائے تو بھلے سے جو ہے وہ آپ کی 2 مہینے 2.5 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے. اس کے لیے 3 مہینے ویٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا. وہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں. یہ اس کے بارے میں ریسرچ کر چکی ہوں، آپ لوگ بھی ریسرچ کر لیجئے گا، کیونکہ میں حیران تھی کہ بھئی یہ عدت میں نکاح کیسے کر لیا، اور وہ بھی اتنی بڑی بڑی سیلیبریٹیز نے. خیر ثانیہ مرزا کے لیے میرا دل بہت زیادہ خفا ہو رہا ہے، اور اس کا بہت پیارا بہت ماشاءاللہ بہت کیوٹ بیٹا ہے. اللہ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے. پتہ نہیں کیا ہوا ہے ان کی فیملی کو، مجھے لگتا ہے نظر لگی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ ان دونوں کا ڈیورس ہو. میں تو یہ چاہوں گی کہ میں انہیں بھی ساتھ دیکھوں. لیکن ایک چیز ہے کہ ہم ابھی جو سوشل میڈیا کے اوپر جس جو ہے وہ ستارہ یاسین سے کے ٹاپک سے ریلیٹڈ، اس کی فیملی کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم بات کرتے ہیں، جہاں ساجد بھائی نے دوسری شادی کی، جہاں دلبر یاسین نے جا کے تیسری شادی کی. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے باعث دکھ، باعث میں کہوں گی کہ تکلیف ہی تھیں کہ کیوں پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے. لیکن جہاں میں اپنی سیلیبریٹیز کو دیکھتی ہوں جو کہ پاکستان کا نام ہے اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں، جب ان کی ایسی نیوز سننے کو ملتی ہے کہ دوسری شادی، تیسری شادی، ڈیورس اور یہ سارا کچھ، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیوں یہ لوگ کوشش نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ اپنی جو ہے وہ میرٹل لائف کو اتنی ویلیو کیوں نہیں دیتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں کمی رہ جاتی ہے کہ یہ لوگ پہلے تو بڑی خوشی جلدی شادی بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو نبھانا ان کے لیے کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سیلیبریٹیز تو نہ صرف پاکستان کا فیس ہیں بلکہ ہم لوگوں کی انسپریشن بھی ہوتی ہے. جب یہ لوگ ایسی چیزیں کریں گے تو ایک تو پاکستان کا نام پوری دنیا میں ایسے ہی، ضرورت نہیں تھی نا، نیڈ نہیں ہوتی، لوگوں کو نیڈ نہیں ہوتی دوسری شادی کی. جب تک نیڈ نہیں ہو تو نہیں کرنی چاہیے. لیکن چلو کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں، ہمارا جو ہے مذہب اجازت دیتا ہے، اور شعیب اختر آئی تھنک افورڈ بھی کر سکتا تھا دوسری شادی. لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسی نوبت کیوں آئی. ہو سکتا ہے ان کے بیچ میں کچھ دوریاں ہوں، کیونکہ اکثر ان کی دوریوں کی نیوز ہمیں ملتی رہی ہے. اس کے جو ہے نا بیٹے کے بعد، شعیب ملک کے اور ثانیہ مرزا کے بیٹے کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد ان کی ایسی چیزیں ہمیں باہر سننے کو ملتی رہی ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں. اکثر سننے میں آتا تھا کہ بھئی فلاں جو ہے وہ سیرمنی میں ایسا ہو گیا، فلاں جو ہے وہ پارٹی میں ایسا ہو گیا دونوں کے بیچ میں. تو وہ چیزیں کہیں نہ کہیں سننے کو ملتی تھی. لیکن اس کے بعد پھر دونوں کو اکٹھا دیکھ کر، خوش دیکھ کر بھی اچھا لگ رہا ہوتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ سب جھوٹ تھا، بکواس تھا. لیکن اب یہ والی نیوز جو ہے اس نے تو پریشان کر کے رکھ دیا ہے کہ اتنا اچھا کپل اب. اچھا ایک اور چیز یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گی،
یہ جو لائیو میں نے آپ کو بتایا ایک نیوز پر چل رہی تھی، وہاں کچھ انڈین لوگوں کے بھی کامنٹس تھے اور وہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ثانیہ مرزا کو ٹرول بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ثانیہ یہ ڈیزرو کرتی تھی، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اس نے کیوں جو ہے وہ غیر ملکی سے شادی کی، اس نے کیوں اپنے ملک سے باہر شادی کی، اور یہ سب کچھ تو میرا خیال ہے یہ صرف اور صرف اس لیے تھا کیونکہ ایک پاکستانی سے شادی ہوئی، ورنہ بہت سی انڈین ایکٹریسز ہیں، سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے غیر انڈین سے شادی کی ہے، دوسرے ملک کے لڑکوں سے شادی کی ہے، بہت سے یوٹیوبرز ہم نے دیکھی ہیں جنہوں نے کوریا میں، چائنا میں، جاپان میں کہاں کہاں شادی کی ہے، اور افسوس ہو رہا ہے کہ ثانیہ مرزا کو اس دکھی ماحول میں، اس دکھ کے وقت میں جو ہے بجائے اس کے کہ اس کو تھوڑا حوصلہ دیا جاتا، اس کی تھوڑی اسٹرینتھ بڑھائی جاتی، اس کو یہ کہنا کہ تمہارے ساتھ اچھا ہوا ہے، یہ چیز مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہاں بہت لوگوں کے کامنٹس کی بھرمار تھی کہ وہ یہ ڈیزرو کرتی تھی، اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے، اس نے کیوں کی تھی اس کے ساتھ شادی۔ ظاہر سی بات ہے لوگوں کو یہ چیز بری لگ رہی ہوگی، پاکستان میں دوسری شادی، تیسری شادی تو بہت ہی زیادہ عام ہو گئی ہے، اور یہ چیز مجھے آج بہت ڈس ہارٹ کر رہی ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کے کپل کے ساتھ یہ سب کچھ ہو، اور یہ جو ہے آئیڈیل کپل تھا ہمارا، دو ملکوں کے بیچ میں یہ بہت ہی وائرل، بہت ہی آئیڈیل شادی تھی، پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا۔ خیر کیا کہہ سکتے ہیں، اور دکھی تھی تو میں نے اس کے اوپر بات کی۔ اچھا، ہمارے ایک مشہور نیوز اینکر سید علی حیدر جو اپنے چینل کے اوپر نیوز سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہے وہ برا تو فیل ہو رہا ہے ہمیں ثانیہ مرزا کے لیے، لیکن اس سے زیادہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے عمیر جسوال کے لیے برا فیل ہو رہا ہے۔ تو یہاں میں مجھے ہنسی آ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جب عمیر جسوال کو یہ نیوز ملی ہوگی کہ جو ہے وہ ثنا نے شعیب سے شادی کر لی ہے تو ان کو کتنا برا فیل ہوگا۔ تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ آج سے 2.5-3 مہینے پہلے ایک عورت کو ڈیورس دے دیتا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب وہ کس سے شادی کر رہی ہے، کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، تو اب اس کی شادی کا سن کر یہ کیوں سیڈ ہو رہے ہیں۔ مجھے چیز سمجھ نہیں آئی ہے کہ ہنسی آ رہی تھی مجھے سید علی حیدر کی اس بات کے اوپر کہ عمیر جو ہے اس وقت سیڈ ہوگا، عمیر سیڈ فیل کر رہا ہوگا۔ نہیں، عمیر نے اسی دن سیڈ فیل کر لینا تھا، جتنا رونا تھا رو لیا ہوگا جس دن اس نے ڈیورس دے دی تھی ثنا کو۔ یہاں پر دکھ جو ہے وہ مجھے صرف اور صرف ثانیہ مرزا کے لیے ہو رہا ہے کہ ثانیہ مرزا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا اور ان کے اوپر جو ہے سوتن ہے۔ اب پتہ نہیں یہ نہ ہو یہ لوگ ڈیورس لے لیں، وہ چھوٹا سا پیارا سا بچہ، کیوٹ سا بچہ اس کی زندگی کے لیے، اس کی فیوچر کے لیے جو ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ خیر دوستو، کیا کر سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ لائک ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تو امید رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔